أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا ختيم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ برادران اسلام، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ آج 6 رجب المرجب ہے اور آج عرس ہے سلطان الہند حضور غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم سب کے محسن ہیں۔ اس خطہ بر صغیر میں اسلام پھیلانے والوں میں جو ابتدائی سفیران اسلام ہیں، ان میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج چونکہ آپ کا عرس مبارک ہے، اس مناسبت سے حضرت خواجہ صاحب کے موضوع پر ہی گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس خطے میں اسلام اور بالخصوص مسلمانوں کی آمد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شروع ہو گئی تھی۔ ابتدائی طور پر حضرت فاروق اعظم کے دور میں اور پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں کچھ مبلغین اسلام کابل میں آئے، 4 سدہ وہاں تک صحابہ کرام آئے۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے عباسی دور خلافت میں سندھ کے اندر فتح حاصل کی اور ایک اسلامی حکومت قائم کی، لیکن عباسی خلافت کے اختلافات کی وجہ سے محمد بن قاسم کو واپس بلا لیا گیا، اور جب محمد بن قاسم اس علاقے سے واپس گیا تو وہ جو اس نے فتح حاصل کی تھی یا ایک اسلامی حکومت قائم کی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جب غزنی میں سلطان محمود غزنوی سریر آرائے پایہ تخت سلطنت تھا، تو سلطان محمود غزنوی کے دور میں یہاں لاہور میں اور پنجاب میں مسلمان مبلغین کی آمد ہوئی۔ یہاں کا ایک بہت بڑا راجہ تھا، حکمران تھا، جے پال۔ اس کی لڑائی ہوئی سلطان محمود غزنوی کے ساتھ، تو سلطان محمود غزنوی نے فتح حاصل کی اور جے پال کو گرفتار کر لیا، قتل نہیں کیا۔ تو جے پال نے معافی مانگی، کچھ زر نقد دینے کا وعدہ کیا، کچھ ہاتھی جو کہ اس دور میں جنگ میں استعمال ہوتے تھے وہ دینے کا وعدہ کیا،
سلطان محمود غزنوی نے اس کو آزاد کر دیا، لیکن جے پال جب واپس پنجاب میں آیا تو اپنے وعدے سے مکر گیا اور یہاں آ کر اس نے لشکر کی تیاری شروع کی اور دوبارہ سلطان محمود غزنوی کے ساتھ جنگ کی تیاری کی، لیکن دوبارہ محمود غزنوی نے فتح حاصل کی اور یہ علاقہ ایک ذیلی صوبے کی شکل اختیار کر گیا۔ کچھ عرصے بعد جب کہ سلطان شہاب الدین محمد غوری تخت سلطنت پہ جلوہ افروز ہوا تو یہاں راجہ پرتھوی کی حکومت تھی۔ اس نے محمود غزنوی کے دور میں جو فتوحات ہوئی تھیں دوبارہ اس نے وہ علاقے فتح کر لیے اور مسلمانوں کی حکومت ختم کر دی۔ راجہ پرتھوی کو شہاب الدین غوری نے پیغام بھیجا کہ جس طرح تم سلطان محمود غزنوی کو مانتے تھے اور یہ علاقے اس کی سلطنت میں شامل تھے، اسی طرح میرے دور حکومت میں بھی یہ علاقے مسلمانوں کے پاس ہی رہیں گے۔ لیکن راجہ پرتھوی وہ علاقے واپس لے چکا تھا۔ جنگ کی تیاری ہوئی، شہاب الدین غوری ایک لشکر لے کے آیا، راجہ پرتھوی اور شہاب الدین غوری کے درمیان جنگ ہوئی جس میں راجہ پرتھوی جنگ جیت گیا اور شہاب الدین محمد غوری جنگ ہار کے جان بچا کے واپس چلا گیا۔ ان حالات میں جب کہ شہاب الدین غوری پہلی جنگ ہار کے واپس جا چکا ہے اور اس سارے علاقے پر راجہ پرتھوی کا قبضہ ہو چکا ہے اور مسلمانوں کے لیے اس نے مسائل کھڑے کر دیے ہیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، پہلے مبلغین اسلام کی جو محنتیں اور کوششیں تھیں ان کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ جب کوئی مسلمان اس علاقے میں آتا تو اس پر طرح طرح کے ظلم کیے جاتے۔ اس وقت مدینہ منورہ سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو حکم ہوا ہے کہ آپ اجمیر چلے جائیں اور وہاں جا کے اسلام کا پرچم بلند کریں۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، سیاست کے میدان میں جو جنگیں بادشاہوں نے ہار دیں وہ ہاری ہوئی جنگیں صوفیاء نے جیت کر دکھائی ہیں۔ تلوار سے سر جھکایا جا سکتا ہے، دل نہیں جھکایا جا سکتا، دل کردار کے آگے ہی جھکتا ہے۔ شہاب الدین غوری جب جنگ ہار کے واپس جا چکا ہے تو خواجہ معین الدین چشتی تشریف لا رہے ہیں۔ ہاری ہوئی جنگ خواجہ صاحب نے جیت کے دکھائی ہے۔ مدینہ منورہ سے حکم ہوا ہے کہ اجمیر جا کے میرے دین کا پرچم بلند کرو۔ جس راستے سے خواجہ صاحب تشریف لائے ہیں، راستے میں آپ تبلیغ کرتے ہوئے آئے اور لوگوں کو اسلام سے روشناس کراتے ہوئے اور داخل اسلام کرتے ہوئے گمراہی اور غفلت سے نکالتے ہوئے آئے۔ جن راہوں سے گزرے ہیں ان راہوں کو بھی مہکاتے ہوئے آئے ہیں۔ علاقہ سبزوار میں آپ ایک باغ میں تشریف فرما ہیں۔ آپ کا معمول تھا کہ شکار سے جو گوشت حاصل ہوتا اس کو بھون کے استعمال فرما لیتے، مسلسل سفر میں تھے تو علاقہ سبزوار ایک باغ میں خواجہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ چند ایک آپ کے رفقا خدام بھی ساتھ تھے۔ اس علاقے کا جو حاکم تھا اس کا نام تھا شیخ یادگار محمد۔ یہ نواب تھا، حاکم تھا اس علاقے کا، اور جس باغ میں خواجہ صاحب نے ڈیرا لگایا کچھ دیر قیام کرنے کے لیے،
مستقل ڈیرا تو نہیں تھا، سفر میں تھے۔ اسی باغ میں شیخ یادگار محمد بھی سیر کرنے آتا تھا، تالاب کے کنارے اس کی مسند تھی، وہاں بیٹھتا تھا اور عیش و عشرت کی محفل منعقد کرتا تھا۔ ادھر خواجہ صاحب باغ میں آ کے تشریف فرما ہوئے، آپ کے درویش کھانا تیار کر رہے ہیں، ادھر شیخ یادگار محمد جو کہ اس علاقہ سبزوار کا حاکم ہے وہ آ گیا۔ اس کے جو ملازم تھے جن کی ڈیوٹی تھی باغ کی صفائی کی اور باغ کا خیال رکھنے کی، وہ دوڑے ہوئے آئے خواجہ صاحب کے پاس اور کہنے لگے کہ حاکم آ گیا ہے باغ کی سیر کرنے، تو آپ باغ سے نکلیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا میں تو اپنی جگہ سے نہیں اٹھوں گا، میں تو جہاں بیٹھا ہوں یہاں ہی بیٹھا رہوں گا۔ انہوں نے کہا یہ جو شیخ یادگار محمد آ رہا ہے یہ ایک ظالم انسان ہے، بد عقیدہ ہے، صحابہ کرام کی بے ادبی کرتا ہے، بالخصوص سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نہیں مانتا، تو یہ آپ کا ادب نہیں کرے گا، بہتر ہے آپ اٹھ کے چلے جائیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا تم چلے جاؤ اور دیکھو میرا رب کیا کرتا ہے، اللہ کی قدرت کے نظارے کرو۔ اب وہ ڈر کے مارے بادشاہ کے پاس نہیں جا رہے، حاکم کے پاس، اور خواجہ صاحب کو بھی اٹھا نہیں پا رہے۔ اتنی دیر میں حاکم باغ کے دروازے تک پہنچ گیا۔ اس نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو باغ میں پہلے سے ہی بیٹھے ہوئے ہیں؟ بتایا گیا کچھ فقیر ہیں، سفر کر رہے ہیں، باغ میں بیٹھ گئے ہیں۔ وہ سواری پہ تھا، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے خواجہ صاحب کے سامنے آ گیا، آپ زمین پہ تشریف فرما تھے۔ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ فرمایا اللہ کے بندے ہیں، جیسے تم اللہ کے بندے ہو ہم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اس نے کہا میری طرح تو تم نہیں ہو، میں تو نواب ہوں، میں تو اس علاقے کا حاکم ہوں، اور آپ تو فقیر ہیں اور کہتے ہیں میری طرح ہیں۔ آپ نے فرمایا تم ظاہراً حاکم ہو، ہمیں بھی مدینے والے نے حکومت ہی دے کے بھیجا ہے، ہمیں بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ اس کو بات سمجھ نہیں آئی، وہ سواری پہ ہی بیٹھا ہے اور زبان چلا رہا ہے۔ خواجہ صاحب نے اس کی طرف نگاہ فرمائی، اس نے کہا میری حکومت تو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سبزوار شہر میں اس علاقے میں میری حکومت تو آپ دیکھ رہے ہیں، اپنی حکومت بھی دکھا سکتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے نگاہ فرمائی ہے، وہ سواری سے نیچے گر پڑا ہے۔ جو ہی سواری سے نیچے گرا ہے تو تڑپ رہا ہے۔ اس کے جو ملازم تھے، سپاہی تھے، وہ آگے بڑھے اس کو اٹھانے کے لیے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا چھوڑ دو، یہ جسم اور روح کی جنگ ہے، اس میں رسول اللہ کے سپاہی ہی فتح یاب ہوں گے۔ یادگار محمد اٹھا تو آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیں، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، مجھے اپنی بیعت عطا فرمائیں۔ خواجہ صاحب نے اس کو بیعت عطا کی، سلسلہ عالیہ میں داخل کیا، لیکن اس سے پہلے آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ تو صحابہ کرام کی بے ادبی کرتا ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا جب تک توبہ نہیں کرو گے معین الدین تجھے قبول نہیں کرے گا۔ پہلے اسے توبہ کروائی، صحابہ کرام کی شان بیان کی اور اس سے توبہ کروائی۔ جب اس نے توبہ کر لی پھر آپ نے اسے اپنی بیعت میں قبول فرمایا۔ بیعت کے بعد خواجہ صاحب بھی ادھر لنگر تیار ہو چکا تھا، آپ نے تازہ وضو فرمایا، کھانا تناول فرمایا، اگلا سفر شروع کرنے لگے۔ وہ اب تک آپ کی خدمت میں ہی تھا۔ فرمایا شیخ یادگار محمد اب جاؤ تم اپنی حکومت چلاؤ۔ اس نے کہا کون سی حکومت؟ فرمایا یہ باغ تمہارا ہی ہے، اس علاقے کے تم نواب ہو، اب اپنے گھر جاؤ، ہم اپنے سفر پہ جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کون سا گھر، کون سا باغ؟
نہ یہ باغ اب میرا ہے، نہ گھر میرا ہے، جہاں آپ ہیں وہاں میں ہوں، اب میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنے والا۔ نوابی چھوڑ دی ہے، حکومت چھوڑ دی ہے، باغ چھوڑ دیا ہے، اور آپ کے ساتھ غلام بن کے، درویش بن کے اس نے سفر کیا ہے، اور آج اس کی قبر اجمیر شریف میں اسی احاطے میں موجود ہے۔ ساری زندگی آپ کی غلامی میں گزاری، لیکن ملاقات سے پہلے کیا تھا، ملاقات کے بعد کیا رنگ چڑھا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب نے اس کا دل بدل دیا ہے، اس کی کیفیت کو بدل دیا ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا جاؤ گھر جاؤ، اس نے کہا کون سا گھر، اب میرا گھر آپ کے قدموں میں ہی ہے۔ اے باغ بہاراں تے گلزاراں بن یاراں کس کاری، آپ نہ نظر آئیں تو باغ کس کام کے، آپ کا قرب نہ ملے، آپ کی زیارت نہ ہو تو یہ حکومت کس کام کی۔ آپ نے فرمایا میں تو اجمیر جا رہا ہوں، اس نے کہا جہاں آپ جائیں گے میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، بادشاہوں نے تخت چھوڑ کر فقیری اختیار کی ہے، لیکن فقیروں نے فقر چھوڑ کے تخت نہیں پسند فرمایا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کتنے بادشاہ ایسے ہیں جنہوں نے بادشاہی چھوڑ کے فقر اختیار کی۔ اجمیر شریف میں جو سجادگان ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہیں شیخ زادگان، ایک ہیں سید زادگان۔ جو شیخ زادگان ہیں یہ اسی شیخ یادگار محمد کی اولاد میں سے، وہ آج بھی اجمیر شریف میں ان کی اولاد موجود ہے، اور اس شیخ یادگار محمد سبزواری کا مزار وہ بھی اجمیر شریف میں ہے۔ اگلے سفر میں خواجہ صاحب بدخشاں کے علاقے سے گزر رہے ہیں۔ ضیاء الدین بلخی فلسفی تھا، مناظر تھا، اور یہ بھی صحابہ کرام کا بے ادب تھا، رافضی تھا۔ اس کو پتا چلا کہ ایک سنی سید زادے سفر کر رہے ہیں اور جس راہ سے گزرتے ہیں لوگوں کو کلمہ پڑھاتے جا رہے ہیں، دین پھیلاتے جا رہے ہیں۔ وہ آیا آپ سے مناظرہ کرنے، بحث کرنے۔ جب وہ خواجہ صاحب کی محفل میں پہنچا ہے تو آپ کے سامنے دسترخوان بچھا ہوا تھا، کھانا لگا ہوا تھا، آپ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ تو آپ نے ضیاء الدین بلخی سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ، پہلے کھانا کھا لو بعد میں مناظرہ کر لیں گے۔ وہ آپ کے سامنے بیٹھ گیا، آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ اٹھا کے اس کے منہ میں ڈالا ہے۔ جب وہ لقمہ ضیاء الدین بلخی کے حلق سے نیچے اترا، سارا علم محو ہو گیا، سارا علم ختم ہو گیا، یاداشت یاداشت ختم ہو گئی۔ وہ سوچتا ہے میں نے سوال کیا کرنا ہے، کوئی سوال ہی نہیں ذہن میں آ رہا۔ جو علم آج تک حاصل کیا تھا وہ محو ہو گیا، کوئی سوال ہی نہیں ذہن میں آ رہا۔ تردد میں ہاتھ پہ ہاتھ مارتا ہے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا پہلے کھانا کھا لو بعد میں بحث کریں گے، کیوں پریشان ہوتے ہو۔ دوسرا لقمہ اٹھا کے آپ نے اس کے منہ میں ڈالا ہے۔ جب دوسرا لقمہ حلق سے نیچے اترا، جو کچھ بھولا تھا وہ دوبارہ یاد آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے سچا ہونے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے یا اور بھی کوئی دلیل دوں؟ اتنا ہی کافی ہے یا اور بھی کوئی شان دکھاؤں؟ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا، اس نے کہا میں سمجھ گیا ہوں جنہوں نے بھیجا ہے خالی ہاتھ نہیں بھیجا، شانیں دے کے بھیجا ہے، کمالات دے کے بھیجا ہے۔ یہ بھی آپ کی بیعت ہوا، ضیاء الدین بلخی آپ کی بیعت ہو گیا، آپ کے سلسلہ علیہ میں داخل ہو گیا۔ اقبال نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ اقبال کہتے ہیں پروردگار یہ اللہ والوں کے
تیرے خاص بندوں کے سینے میں کیا چھپا ہے کہ یہ پھونک ماریں بجھا ہوا چراغ جلنے لگ جاتا ہے. حالانکہ جلتے ہوئے چراغ کو پھونک ماریں تو وہ بجھ جاتا ہے، پر یہ اللہ والے کیسے ہیں، یہ بجھے ہوئے چراغ کو پھونک ماریں وہ جلنے لگ پڑتا ہے. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. خواجہ صاحب لاہور تشریف لائے اور چلا کیا حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں. آج بھی حجرہ اعتکاف مزار مبارک کے قدموں میں ہے. تو خواجہ صاحب نے بتا دیا کہ اللہ والوں کی قبر کا بھی ادب کرنا. آپ جہاں بیٹھے وہ قدموں والی جگہ تھی، مزار مبارک کے قدموں کی طرف خواجہ صاحب بیٹھے، اور جب چلے سے اٹھے تو یہ کہتے ہوئے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما. یہاں سے آپ دلی تشریف لے گئے. اس دور میں جبکہ ذرائع مواصلات نہیں ہیں اور کوئی پرنٹڈ میڈیا نہیں ہے، اس دور میں 800 1000 1500 بندے روز کلمہ پڑھ رہے ہیں. اس دور میں جبکہ کوئی پرنٹڈ میڈیا نہیں ہے کہ تشہیر ہو رہی ہے، اس دور میں روزانہ آپ جس شہر میں قیام کرتے ہیں ہندو آ رہے ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ قرب و جوار سے اکٹھے ہو کے آتے ہیں، 800 بندہ 1000 بندہ 1200 روزانہ اسلام قبول کر رہے ہیں. دلی میں جب آپ تشریف فرما ہیں تو وہاں کے ہندوؤں نے کہا کہ یہ درویش اگر چند دن اور دلی میں رہا تو یہاں تو ہر طرف اسلام کا ہی چرچا ہوگا. ایک نوجوان کو کرائے کا قاتل بنایا، پیسے دیے، کہا اس درویش کو معاذ اللہ قتل کا اس سے عہد لیا کہ جاؤ اللہ والے کو قتل کر کے آؤ. وہ چادر لے کے آیا، خنجر بغل میں ہے. جس حجرے میں خواجہ صاحب تشریف فرما ہیں وہ ایک کونے میں آ کے بیٹھ گیا. کچھ لوگ ملاقات کر رہے ہیں، وہ انتظار میں تھا کہ ذرا رش کم ہو، لوگ اٹھ کے جائیں تو پھر میں اپنا کام کروں. آپ ملاقات کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں تم سارے بیٹھ جاؤ، اور اس چادر والے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں آپ پہلے تو اپنا کام کر لے. اس نے کہا میں کس کام آیا ہوں جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے اپنا کام کر لے. آپ نے فرمایا بغل میں خنجر کس نیت سے چھپا کے لائے؟ آیا تھا قتل کرنے کے لیے، پر آپ کی نگاہوں سے قتل ہو گیا ہے، دل گھائل ہو گیا ہے. اس نے خنجر نکالا اور پھینکا. خواجہ صاحب کی بیعت کی، اسلام قبول کیا، خواجہ صاحب کا مرید ہوا. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہاں آپ نے اپنے مرید حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو خلیفہ بنایا. انہیں خلافت دے کے دلی میں بٹھایا اور خود اجمیر شریف تشریف لے گئے. جب آپ اجمیر شریف پہنچتے ہیں تو وہاں وہ کفرستان تھا، راجہ پرتھوی کا پایہ تخت سلطنت وہیں تھا. ابتداً بڑی مشکلات آپ نے دیکھی ہیں، لیکن ہر قدم پہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد آپ کے شامل حال رہی ہے. راجہ پرتھوی کو اس کی والدہ نے، جو کہ علم نجوم کی ماہر تھی، کچھ عرصہ پہلے یہ کہا تھا کہ اس طرح کا ایک درویش آئے گا اور اس کے ساتھ اتنے فقیر ہوں گے، اس سے نہ الجھنا، وہ بڑی طاقت والا ہوگا. راجہ پرتھوی کے جو ماتحت تھے انہوں نے کہا لگتا ہے کہ یہ فقیر جو آ رہے ہیں نا، یہ آپ کی والدہ نے جو پیشین گوئی کی تھی یہ وہی فقیر ہے. تو کچھ حکومتی نمائندے گئے آپ کو پروٹوکول دینے کے لیے، لیکن اندرون خانہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ خواجہ صاحب کو شہید کر دیا جائے.
تو انہوں نے کہا جی آئیں آپ کو فلاں جگہ سرائے میں ٹھہراتے ہیں، آپ کے لیے فلاں انتظامات کرتے ہیں، لیکن خیال یہ تھا کہ جب آپ اس مقام پہ جا کے ہماری ہی سیکورٹی میں ٹھہریں گے تو ہم آپ کو شہید کر دیں گے۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا ٹھہرو، میں اجازت لے لوں پھر تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ خواجہ صاحب کچھ دیر مراقب ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا یہ دھوکے باز لوگ ہیں، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ جب آپ اٹھ کے آئے ان سپاہیوں سے گفتگو کی، فرمایا مجھے اجازت نہیں ملی تمہاری میزبانی قبول کرنے کی، ہم فقیر لوگ ہیں، ہم یہیں کہیں ڈیرا لگا لیں گے، تمہاری میزبانی قبول کرنے کی مجھے اجازت نہیں ملی۔ خواجہ صاحب ان کے ساتھ نہیں گئے۔ اجمیر میں کئی ایسے واقعات پیش آئے جن سے خواجہ صاحب کی شان ظاہر ہوتی ہے، اور لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ چھوت چھات کا دور تھا، امیر لوگ غریبوں کو انسان ہی نہیں تھے سمجھتے، غریبوں کو جانوروں کی طرح سمجھا جاتا تھا، شودروں کو تو امیر لوگ برہمن یہ سمجھتے تھے کہ شودر پیدا ہی ہماری خدمت کے لیے ہوئے ہیں، جس طرح گائے بھینس اونٹ بیل گھوڑے یہ ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اسی طرح شودر بھی برہمنوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے۔ تو خواجہ صاحب نے اس دور میں فرمایا جنہیں کوئی گلے نہیں لگاتا وہ معین الدین کے ڈیرے پہ آئے، میں محبت کرتا ہوں۔ گندے لوگ آ رہے ہیں، مطلب لباس گندا ہے، میل والا جسم ہے، خواجہ صاحب انہیں کلاوے میں لے رہے ہیں۔ فرمایا جس کے گھر رات کو کھانا نہ ہو، چولہا نہ جلے، وہ بھوکا نہ سوئے، معین الدین کے ڈیرے پہ آئے، میں کھانا کھلا کے سلاؤں گا۔ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو رہے ہیں۔ راجہ پرتھوی نے کہا کہ ان مسلمانوں پر بازار میں خرید و فروخت کی پابندی ہے، سوشل بائیکاٹ ہے، یہ مسلمان کوئی سودا خریدیں بیچنا نہیں ہے۔ شام کا وقت ہوا، خواجہ صاحب کی خانقاہ میں چراغ نہیں جلے، اندھیرا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے درویشوں سے پوچھا چراغ کیوں نہیں جلائے؟ انہوں نے کہا جی بازار تیل خریدنے گئے تھے، ہمیں تیل ہی نہیں بیچا گیا۔ بادشاہ نے آرڈر جاری کر دیا ہے کہ معین الدین چشتی اجمیری کے جو درویش ہیں ان کے آگے ان کے ہاتھ کوئی چیز نہیں بیچنی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا پانی لاؤ، میرے ہاتھ دھلاؤ، اور وہ ہاتھ کے ساتھ جو پانی مس ہوا تھا وہ پرات میں لیا گیا، برتن میں لیا گیا۔ فرمایا یہ پانی چراغوں میں ڈالو، آج یہ پانی تیل کا کام کرے گا۔ اور ادھر فرمایا کہ خواجہ صاحب نے فرمایا راجہ کے محل میں جو چراغ جل رہے ہیں وہ بجھ جائیں گے، وہ تیل پانی بن جائے گا، یہ پانی تیل کا کام کرے گا۔ شان اولیاء کرام، حضرت خواجہ صاحب کی شانیں دیکھ کر بھی راجہ پرتھوی کے دل پر اثر نہیں ہوا۔ اس نے کئی جادوگر آپ کے مقابلے میں بلوائے، وہ جادوگر کلمہ پڑھ گئے، بادشاہ نے کلمہ نہیں پڑھا۔ وہ مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر رہا ہے۔ اس دور میں جھیلوں سے، چشموں تالابوں سے پانی لیا جاتا، کنووں سے، اس نے پانی پہ پابندی لگا دی۔ انا ساگر جھیل کے سامنے آپ کا ڈیرا تھا، اس نے جھیل پر پیرا بٹھا دیا کہ مسلمانوں کو اس جھیل سے پانی نہیں لینے دینا۔ خواجہ صاحب نے کرامت ظاہر فرمائی، اپنے ایک درویش کو کوزہ دے کے بھیجا، فرمایا کوزے میں انا ساگر سے پانی لے کے آؤ، اگر وہ منع کرے تو سپاہی سے کہنا بس ایک دفعہ ایک کوزہ پانی لیں گے پھر نہیں ہم آئیں گے۔ جب درویش نے انا ساگر جھیل میں کوزہ ڈالا ہے، ساری جھیل ہی کوزے میں بند ہو گئی۔ خواجہ صاحب کی کرامات ظاہر ہوئیں لیکن بادشاہ پہ اثر نہیں ہوا۔
وہ ہر شان دیکھ کر پہلے سے زیادہ آپ کی دشمنی میں مبتلا ہو رہا ہے اور مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے۔ جب میں نے گفتگو شروع کی تھی تو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خواجہ صاحب کس دور میں آئے ہیں جب شہاب الدین غوری جنگ ہار کے واپس جا چکا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب اس دور میں یہاں آئے، سیاسی حالات، دنیاوی حالات مسلمانوں کے حق میں ہوں یا مخالف ہوں، ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ یہ اللہ والے اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، اگرچہ ظاہراً حالات مسلمانوں کے موافق نہیں تھے، پر درویش مایوس نہیں ہوئے، اہل اللہ مایوس نہیں ہوئے کہ جی شہاب الدین غوری جنگ ہار کے چلا گیا، اب مسلمانوں کے لیے یہاں پیر جمانا مشکل ہے۔ نہیں، اللہ والے اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ حضرت خواجہ خواجگاہ نے دیکھا کہ راجہ پرتھوی کسی طرح راہ ہدایت کی طرف نہیں آ رہا، بلکہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم پہلے سے بڑھ کے کر رہے۔ شہاب الدین غوری کو آپ خواب میں ملے۔ شہاب الدین غوری نے خواب دیکھا ہے کہ خواجہ صاحب کا دربار لگا ہے، آپ تشریف فرما ہیں، شہاب الدین غوری کو پیش کیا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں پہلے تو راجہ پرتھوی سے جنگ ہار کے آیا تھا، اب میں نے پرتھوی گرفتار کر کے تیرے ہاتھ میں دے دیا ہے، تیاری کر، اب فتح تیری ہے۔ اسی دوران یہاں کا ایک حکمران تھا راجہ جے چند، اس نے شہاب الدین غوری کو خط لکھا کہ اب میں تیرے ساتھ ہوں، پہلے میں پرتھوی کے ساتھ تھا، اس نے میرے ساتھ وفا نہیں کی، تو آ میں تیرا ساتھ دوں گا اور پرتھوی کے خلاف تیرے ساتھ مل کے میں لڑوں گا۔ شہاب الدین غوری نے خواب دیکھا اور پھر ادھر راجہ جے چند کا خط بھی آ گیا کہ میرا لشکر تیرا ساتھ دے گا۔ اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا، بعض لوگوں نے کہا کہ جنگ کی تیاری نہ کرو، لیکن اس نے کہا میں نے جو بزرگ خواب میں دیکھے ہیں نا، ان کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے اور انہوں نے جس انداز میں میری پشت پہ تھپکی دی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ اشارہ ملا، اس لیے اب میں دوبارہ ہندوستان کی طرف جاؤں گا۔ تیاری کی، لشکر لیا، تھانسیر کے قریب اروڑی کے مقام پر راجہ پرتھوی کے ساتھ جنگ ہوئی۔ راجہ جے چند ابتدان تو شہاب الدین غوری کے ساتھ تھا، لیکن جنگ کا ماحول بنا، وہ بے وفائی کر کے چلا گیا۔ جس نے خط لکھ کے بلایا تھا کہ میں ساتھ دوں گا، وہ جے چند بے وفائی کر کے چلا گیا، شہاب الدین غوری اکیلا رہ گیا۔ جنگ شروع ہوئی، پرتھوی کے پاس ماہر جنگ جو تھے اور پرتھوی بہت بڑا خطیب بھی تھا، وہ لڑائی سے پہلے جب تقریر کرتا تھا تو سپاہی ہر چیز بھول جاتے تھے۔ اس نے لڑائی سے پہلے تقریر کرتے ہوئے کہا آج تمہاری بیٹیوں بہنوں کی عزتیں جو ہیں وہ تمہاری تلوار کی طرف دیکھ رہی ہیں، تمہارے بچے تمہاری تلوار کی طرف دیکھ رہے ہیں، اگر تم نے بزدلی کا اظہار کیا تو آنے والی نسلیں تمہارے اوپر تھوکیں گی۔ اس طرح اس نے جوشیلی تقریر کی، فوج نے حملہ کیا، شہاب الدین غوری کا لشکر پسپا ہوا، شہاب الدین غوری دل ہار بیٹھا، جے چند بھی ساتھ چھوڑ گیا ہے اور فوج کے پیر بھی اکھڑ گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ جنگ بندی کا حکم دیتا یا خود میدان سے نکلنے کا ارادہ کرتا، وہ دیکھ رہا تھا مسلمان سپاہی جنگ ہار رہے ہیں۔ کیا دیکھا؟ ایک سفید لباس بزرگ سواری دوڑاتے ہوئے شہاب الدین غوری کے پاس آئے اور آ کر فرمایا حوصلہ رکھ، جے چند نے بے وفائی کی ہے، میں نے بے وفائی نہیں کی۔ کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے چادر لی ہوئی تھی چہرے پہ، تھوڑا سا کپڑا ہٹایا تو شہاب الدین غوری اپنی سواری پہ مضطرب ہو گیا۔ کہا یہ تو وہی بزرگ ہیں جنہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اپنی سواری کو قریب کیا کہ میں ان سے ملوں، تو وہ بزرگ جو سواری پہ تھے انہوں نے سواری دوڑائی فوج کی طرف، جہاں جنگ ہو رہی ہے وہ سواری دوڑا کے اس لشکر میں داخل ہو گئے۔
थोड़ी देर के बाद शोर बपा हुआ कि राजा पृथ्वी गिरफ्तार हो गया है। पाबजोला शहाबुद्दीन गौरी के सामने पेश किया गया और कुछ देर बाद शहाबुद्दीन गौरी ने उसके नापाक वजूद को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। हारी हुई जंग शहाबुद्दीन गौरी जीत गया। अब वो उन बुजुर्गों को तलाश कर रहे हैं लेकिन वो बुजुर्ग नहीं मिल रहे। शहाबुद्दीन गौरी लाहौर पे उसने अपनी हुकूमत कायम की, थानसीर में अपनी हुकूमत कायम की। पृथ्वी का बेटा अजमेर में था। शहाबुद्दीन गौरी अजमेर गया राजा पृथ्वी के बेटे से मुज़ाकरात के लिए और उसने राजा पृथ्वी के बेटे से कहा कि अगर तू मुसलमानों पे जुल्म न करे तो वो तलवार जो मैंने तेरे बाप के हाथ से छीनी है जंग के दौरान, जब तेरा बाप गिरफ्तार होकर आया था उसकी कमर से उतारी है, वो मैं तुझे दे देता हूँ और इस इलाके का हुक्मरान बना देता हूँ अगर तू मुसलमानों पर जुल्म न करे। राजा पृथ्वी के बेटे ने कहा ठीक है, मैं अपने बाप की तरह हुकूमत नहीं करूँगा, जालिमाना हुकूमत नहीं करूँगा, मैं मुसलमानों के हकूक़ का ख्याल करूँगा। यहाँ भी हुकूमत शहाबुद्दीन गौरी की ही होगी। चूँकि शहाबुद्दीन गौरी अजमेर आया हुआ है, उसने वहाँ के मुसलमानों से पूछा कि मैंने सुना है यहाँ के दुर्वेश बड़े मशहूर हैं, मुझे ख्वाजा साहब से मिलवाओ। दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ, प्रिंटेड मीडिया का तो दौर नहीं था। अब वो मिलने आया ख्वाजा साहब से तो आपने पैगाम भेजा अकेले मिलना है, 1-to-1 मुलाकात होगी। वो अकेला आया, अपने सिपाही अपने मशीर सबको पीछे खड़ा करके ख्वाजा साहब के उजरे में अकेला दाखिल हुआ। ख्वाजा साहब भी अकेले थे। जो ही वो उजरे में दाखिल हुआ तो रोते हुए आपके कदमों में गिर पड़ा। ये तो वही हस्ती हैं जो ख्वाब में मुझे मिले थे, ये तो वही हैं जो हालते जंग में मुझे मिले थे। ख्वाजा साहब ने फरमाया इसीलिए मैंने कहा था अकेले मिलेंगे, मेरा राज ना फाश करना, मेरी जिंदगी में मेरा ये राज ना फाश करना। मैंने जो मदद की है वो तेरी जात की मदद नहीं की, मैंने इस्लाम की मदद की। मैंने तो अपनी ड्यूटी दी है, मैंने इस्लाम की मदद की है। शहाबुद्दीन गौरी ने कहा जंग मैं नहीं जीता, जंग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने जीती अपनी रूहानी ताकत के साथ। ख्वाजा साहब ने फरमाया मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि राजा पृथ्वी को गिरफ्तार करके मैंने तेरे कब्जे में दे दिया है। शहाबुद्दीन गौरी आपका दुर्वेश था, आपका गुलाम था, आपका अकीदतमंद था। ख्वाजा साहब ने फरमाया अगर राजा पृथ्वी इस्लाम कबूल कर लेता और मुसलमानों के और इस्लाम के रास्ते में रुकावटें न खड़ी करता तो मैं तुझे न बुलाता, लेकिन मशीयत एज़दी यही थी इसलिए मैंने तुझे बुलाया है। इकबाल कहते हैं कि ज़ाहिरन जो हमें हुक्मरान नज़र आते हैं उनके पीछे अल्लाह वालों की हिकमतें होती हैं, वो अपनी ड्यूटियाँ दे रहे होते हैं। निगाह फ़क्र में शान सिकंदरी क्या है, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। शहाबुद्दीन गौरी यहाँ से वापस पलटे। आप जानते होंगे कि उनका विसाल भी इसी इलाके में ही हुआ है और उनकी कब्र भी इसी इलाके में है। सोहावा के करीब शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की कब्र है। सोहावा से थोड़ा सा आगे जाएं तो जहाँ से एक सड़क चकवाल की तरफ जाती है, एक सड़क बिशनदौर की तरफ, तो बिशनदौर के रास्ते पे उनका मज़ार है। हज़रत शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब ने मज़ार के साथ मस्जिद बनवाई है। तो मस्जिद के इफ्तिताह के मौके पे डॉक्टर साहब ने कहा था कि मैंने इसलिए शहाबुद्दीन गौरी के मज़ार के साथ मस्जिद बनवाई है कि ये दुर्वेश था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का। ठीक है ये सिपा सालार था, ठीक है ये बादशाह था, लेकिन ये मुरीद था हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का। अल्लाह वालों के मज़ारात के साथ मस्जिद होती है तो मैंने कहा उनके दुर्वेश के मज़ार के साथ भी मस्जिद होनी चाहिए। कुछ अरसा शहाबुद्दीन गौरी के मज़ार पर एक कतबा लिखा हुआ था जो दिल को हिला देता था अगर कोई वहाँ जाके
کتبہ پڑھتا۔ شہاب الدین غوری کے مزار پہ جو کتبہ لگا ہوا تھا اس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے اس علاقے پر حکومت کی ہے اور ہندوستان کے کتنے راجے مہاراجے میرے نام سے ڈرتے تھے۔ میں جن راہوں سے گزرتا تھا لوگوں کے دل دہل جاتے کہ بادشاہ آ رہا ہے، میرے نام کا سکہ چلتا تھا، میرے نام کی بڑی شہرت تھی، ایک رعب تھا، ہیبت اور دبدبہ تھا۔ لیکن آج میں قبر میں لیٹا انتظار کر رہا ہوں، کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کبھی میرے نام کا سکہ چلتا تھا، کبھی میرا رعب و دبدبہ تھا کہ راجے مہاراجے میرے نام سے ڈرتے تھے، اور آج میں انتظار کرتا ہوں کوئی میرے لیے دعا کی خاطر ہاتھ اٹھائے۔ شہاب الدین غوری صالح حکمران تھا، اسلام کی غیرت و حمیت کا پیکر تھا، اللہ ان کے درجے اور بلند فرمائے۔ اسلام کے مجاہد کا نام شہاب الدین محمد غوری ہے، لیکن بادشاہ کی قبر پر یہ کتبہ جو تھا یہ اس لیے لکھا گیا کہ جتنی مرضی آپ بادشاہت کر لیں، حکومت کر لیں، آخر اس دنیا سے جانا۔ خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ عرصہ سیاحت فرماتے رہے ہیں، مختلف علاقوں میں اولیاء کرام کے مزارات پہ جاتے رہے ہیں، اہل اللہ کی بارگاہوں میں حاضر ہوتے رہے ہیں، اپنے مرشد کریم کے ساتھ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ۔ آپ فرماتے ہیں میں سیستان کے علاقے میں حضرت خواجہ صدر الدین سیستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ پہ گیا۔ یہ صدر الدین سیستانی ایسے بزرگ تھے کہ ان کے سامنے اگر موت کا، قبر کا ذکر ہوتا تو ان کا وجود کانپتا تھا، اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ یہ رونا شروع کرتے تو ایک ایک ہفتے تک ان کی رکت ختم نہیں ہوتی تھی، مسلسل روتے رہتے تھے۔ نمازوں کا وقفہ ہے لیکن ان کی رکت جاری رہتی تھی۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں جب میں حضرت صدر الدین سیستانی کے صومعہ ان کی خانقاہ پہ گیا، ملاقات ہوئی، تو میں نے پوچھا حضرت آپ پر اس قدر رکت کیوں طاری رہتی ہے؟ کبھی آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو حضرت خواجہ صدر الدین سیستانی نے فرمایا جسے موت آنے والی ہو اور جس نے ملک الموت کے ساتھ اس دیس کو چھوڑ کے جانا ہو، اس کو غفلت کی ہنسی سے کیا تعلق؟ اور پھر فرمایا کہ جو کچھ قبروں میں ہو رہا ہے اگر دنیا والے دیکھ لیں تو وہ بھی غفلت کی ہنسی بھول جائیں۔ فرمایا اے معین الدین جو کچھ قبروں میں ہو رہا ہے اگر دنیا والے دیکھ لیں تو اس طرح پگھل جائیں جس طرح کہ نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں ان کی اس بات نے میرے دل پہ بڑا اثر کیا کہ جسے موت آنے والی ہو اور جس نے ملک الموت کے ساتھ اس دیس کو چھوڑ کے جانا ہو، اسے غفلت والی ہنسی سے کیا تعلق؟ اہل اللہ کی ایک بات اگر غور کیا جائے تو انسان کو غفلت سے نکال لیتی۔ حضرت خواجہ صاحب خواجہ خواجگاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو خط لکھا، فرمایا قطب الدین میرے اور تیرے جیسے لوگ اس لیے دنیا میں آئے ہیں تاکہ لوگوں کو غفلت سے نکالیں، انہیں حقیقت کی طرف متوجہ کریں۔ جو مسجد میں نماز پڑھنے آئیں ہم ان کے جوتے سیدھے کریں، اللہ کے راستے پر چلنے والوں کے لیے راستہ صاف کریں، جھاڑو دیں۔ یہ وہ فرما رہے ہیں جو شیخ الہند ہیں، جو سلطان الہند ہیں، جو خواجہ خواجگاں ہیں، اور اپنے مرید کی تربیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہم اس لیے آئے ہیں دنیا میں کہ ہم لوگوں کو غافل نہ ہونے دیں، انہیں حقیقت کی طرف متوجہ کریں۔ 809 سال ہو گئے، اس دفعہ جو عرس ہے وہ 809واں عرس ہے۔
اتنا طویل عرصہ 8 پوری صدیاں گزر گئیں آپ کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، 9ویں صدی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی اجمیر شریف حاضر ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ کا مطلب کیا ہے۔ خواجہ صاحب قدس سرہ العزیز اکابرین امت میں سے ہیں، اور آپ نے جس طرح روحانی معاملات میں اسلام کی اشاعت کے دروازے کھولے ہیں اور اس علاقے میں اسلام کی عظمت کا جھنڈا بلند کیا ہے، اسی طرح آج بھی آپ کے فیض کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جو بھی آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، آپ کے طریقے کو اپناتا ہے، آپ کا فیض اس کے شامل حال ہے۔ PW آرنلڈ برطانیہ سے آیا، اس نے اس خطے کا دورہ کیا، واپس جا کے اس نے کتاب لکھی دا پریچنگ آف اسلام۔ اس میں وہ کہتا ہے میں نے ہندوستان میں ایک قبر دیکھی ہے کہ قبر والا زندہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہی لوگوں میں سے ہیں جو دنیا سے پردہ تو کرتے ہیں لیکن دلوں سے ان کی یاد ختم نہیں ہوتی، ان کے فیض کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ 9ویں صدی جا رہی ہے لیکن آپ کی یاد آج بھی دلوں میں اسی طرح ہے کہ جیسے فیض کا دروازہ کھلا ہے، اور آج بھی آپ فیض عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے جو تعلیمات دی ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پاکیزہ بندے ہیں، اہل اللہ ہیں، اہل قرب ہیں، ان کے راستے کو اپنا کے زندگی گزارنا۔ جتنا بھی عرصہ اس دنیا میں رہ لو، بالآخر اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ کامیابی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں ہے۔ سلطان شمس الدین التمش یہ غلام تھا، اور بغداد میں حضرت خواجہ صاحب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تشریف لے گئے تو وہاں ایک گھر میں آپ کی دعوت تھی۔ شمس الدین التمش دروازے پہ کھڑا تھا چراغ پکڑ کے، اس دور میں بجلی تو نہیں تھی، تو رات عشاء کے وقت آپ تشریف لائے ہیں تو شمس الدین ایک غلام ہے اور دروازے پہ چراغ پکڑ کے کھڑا ہے۔ خواجہ صاحب قریب پہنچے، کاندھے پہ ہاتھ رکھا، صاحب خانہ سے پوچھا اس بچے کا نام کیا ہے؟ ان کا شمس الدین، اور یہ میرا غلام ہے۔ فرمایا تیرا غلام تو مجھے دلی کے تخت پہ بیٹھا ہوا حکمران نظر آ رہا ہے۔ اور پھر تاریخ پڑھ کے دیکھیں شمس الدین التمش دلی کا حکمران بنا ہے، دلی کے تخت پہ بیٹھا ہے شمس الدین التمش۔ شمس الدین التمش بغداد سے بکا کابل آیا، کابل میں ایک بادشاہ کو استعداد نظر آئی، اس نے خریدا۔ شہاب الدین غوری نے جب یہ علاقہ فتح کیا تھا تو وہ تو خود چلا گیا لیکن اپنے پیچھے قطب الدین ایبک کو وائس سرائے بنا کے گیا۔ قطب الدین ایبک نے یہاں حکومت کی، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلا تو شمس الدین التمش جو کبھی بغداد میں غلام تھا، لوگوں نے دیکھا اللہ والے کی نظر نے پہلے جو بتایا تھا وہی سچ ہے، شمس الدین التمش تخت پہ بیٹھا ہے۔ اور یہ اہل اللہ سے بڑی محبت کرتا تھا سلطان شمس الدین التمش۔ دلی میں شمسی تالاب ہے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے قریب۔ دلی میں پانی کی کمی تھی، شمس الدین التمش نے خواب دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، آپ سواری پہ بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا شمس الدین التمش یہاں تالاب بناؤ۔ تو شمس الدین التمش خواب میں ہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہاں تالاب بناؤں؟ تو اس وقت آپ کی سواری نے زمین پہ ایڑی ماری ہے۔ جب زمین پہ ایڑی ماری ہے، پیر مارا ہے، تو حضور نے فرمایا جہاں میری سواری نے زمین پہ پیر مارا ہے یہاں اسی زمین پہ تم تالاب بناؤ۔ صبح شمس الدین التمش اٹھ کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں آ گیا، بادشاہ فقیر کے دروازے پہ آ گیا، خواب سنایا۔ کہ مجھے خواب یاد ہے لیکن وہ میدان یاد نہیں کہ کہاں حضور کی سواری تھی، وہ جگہ مجھے یاد نہیں رہی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا چل میں تجھے اس جگہ پہ لے جاتا۔ خواب کس نے دیکھا ہے، جگہ کون بیان کر رہے ہیں؟ یہ قطب الدین بختیار کاکی مرید ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی۔ میں نے اس جگہ پہ حاضری دی ہے، دور سے دیکھا تو گنبد نظر آیا، پتہ چلتا ہے کہ شاید نیچے کوئی مزار ہے،
پر جب وہاں جائیں تو گنبد کے اندر نیچے کوئی قبر نہیں ہے، کوئی مزار نہیں ہے، گھوڑے کے پیر کا نشان ہے اور پتھر میں ڈھلا ہوا ہے۔ شمس الدین التمش کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جب وہاں شمسی تالاب پہ لے کے گئے، اس میدان پہ لے کے گئے تو فرمایا یہ دیکھو حضور کی سواری کا قدم لگا ہوا ہے۔ شمس الدین التمش نے سرکاری معمار بلوائے اور کہا پتھر کو اس طرح تراشو اور اس مٹی پہ لگاؤ کہ جو حضور کی گھوڑی کا سواری کا پیر ہے وہ نظر آئے، اس طرح پتھر پہ نظر آئے کہ نشان نہ مٹے۔ مٹی پہ تو نشان مٹ سکتا ہے۔ اور پھر معماروں سے کہا کہ اوپر گنبد بنا دو، پتھر لگایا گیا جس میں سواری کا پیر نظر آ رہا تھا، اوپر گنبد بنایا گیا۔ علماء کتابیں لکھ کے عقیدہ محفوظ کرتے ہیں، علماء کی کتابیں پڑھ کے آنے والی نسل کو پتا چلتا ہے اکابرین کا عقیدہ کیا تھا۔ شمس الدین التمش نے وہ گنبد بنوا کے اور سواری کے پیر کو محفوظ کر کے آنے والی امت کو عقیدہ کیا بتایا ہے۔ اللہ کے رسول جانتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ شمس الدین التمش نے وہ گنبد بنوا کے اور سواری کے نشانے قدم کو محفوظ کر کے دنیا کو بتایا یہ ہے کہ اللہ کے رسول آج بھی مدد فرماتے ہیں، جہاں تشریف لے جانا چاہیں وہاں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اور اس بادشاہ نے عمارت بنوا کے یہ بھی درس دیا ہے دنیا کو کہ سب کو اپنی طرح نابینا نہ سمجھنا، اس دنیا میں ایسے ایسے اہل نظر بھی ہیں کہ خواب کوئی دیکھتا ہے جگہ کوئی اور جا کے دکھا رہا ہے۔ بادشاہ نے عمارت بنوا کے کتنے عقیدے آنے والی نسل کو بیان کر دیے۔ مرید تھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مرید کی یہ نظر ہے۔ اسی شمسی تالاب کے کنارے مسجد شان اولیاء ہے جس میں 3 مصلے اکٹھے بچھے ہوئے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور حضرت بابا فرید تاجدار پاک مدن۔ ان تینوں ہستیوں کے مصلے وہاں بچھے ہوئے ہیں، زیارت آج بھی لوگ جا کے وہاں کرتے ہیں۔ اس گناہگار کو بھی شرف حاصل ہوا اس مسجد اور مصلے کی جگہ کی زیارت کرنے کا۔ اللہ والے جو قرب مصطفیٰ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بڑی شان عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سلف صالحین کے عقیدے پر قائم رکھے۔ ہماری گردنوں پہ احسان ہے، اس علاقے میں اولیاء نے دین پھیلایا ہے، اہل اللہ نے دین پھیلایا ہے، ورنہ آج ہم بھی کسی گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے اور بتوں کے آگے پیشانیاں جھکی ہوتی۔ جنہوں نے ہمیں دین پہنچایا ہے وہ ہمارے محسن ہیں، جنہوں نے رسول اللہ کی محبت کے چراغ ہمارے سینوں میں جلائے ہیں وہ ہمارے محسن ہیں یا نہیں؟ دوزخ کے راستے سے بچا کے جنت کا راہی بنایا ہے وہ ہمارے محسن ہیں یا نہیں؟ اولیاء کرام محسن ہیں ہمارے، اللہ والوں نے اس خطے میں دین پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان محسنین کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور احسان فراموش نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ولیوں کا ادب کرنے والوں میں شامل کرے۔ سارے تصوف کا خلاصہ اور نچوڑ ادب ہے، جو ادب کر گیا وہ